امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ کے لیے آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ گھوڑوں کو بہت پسند کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے سے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا، اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں، اپنی ہڈیاں تڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے پوچھا، بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں، ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آیا اور گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے کر جا کر اس نے کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر تھے اور کسی رسی سے بندھے ہوئے نہیں تھے۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا، اور گھوڑے ابھی بھی آزاد تھے۔ ان کو کھانا کھلانے اور خود کھانے کے بعد وہ بھی وہیں زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر نے گھوڑوں کو کھول دیا اور باڑے میں پھر بھاگنے لگا۔ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا اور انہیں کھلاتا پلاتا، نہلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا، اور شام ہوتی تو سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلا گیا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑنے لگے۔
کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی دی، ان کا دوست بن گیا، ان کو اعتماد میں لیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہو گئے اور اس کو لے کے دوڑنے لگے۔ پھر ان کی کمر پر بیٹھتا تھا، یہ کھڑے رہتے تھے، کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ دوستو، اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہر انسان کے اندر، اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جیسے پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ ہے، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ یہ چاروں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک ہی دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ پریشانی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس مسئلے کا حل نظر آئے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصہ۔ غصہ کرنے سے کسی کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا اپنا ضرور نقصان ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ سے زیادتی کرے تو غصہ آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا کرنا چاہیے، تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہی آپ ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سیکھنا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہتے ہیں، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پہ اعتماد کرنا چاہیے، خود پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پہ کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنے عقل کے ذریعے تیسرے گھوڑے کو سمجھانی ہے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق ہے